بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے لنڈن ہائی کورٹ کے بڑے اہم فیصلے کی، اور اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے کھلاڑی زلفی بخاری ایک اہم مقدمہ جیت چکے ہیں لنڈن کی ہائی کورٹ سے، اور مریم نواز کی خاص خادمہ ریحام خان جو کوئی موقع نہیں جانے دیتی ریاست کو، اداروں کو اور عمران خان کو بدنام کرنے کا، جتنی تاریخی ذلت اٹھانا پڑی ہے، اور اتنی ذلت اٹھانا پڑی ہے کہ جو اس نے الزامات لگائے تھے اور جو اس نے جھوٹے بیانات دیے تھے، اب وہ مقدمہ بھی ہاری ہیں، ان کو بھاری جرمانہ بھی عائد ہوا ہے، اور وہ جو معافی نامہ ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 3 دن تک پن رہے گا۔ یہ ہے ان لوگوں کی اوقات۔ یہ عمران خان چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی قانون آ جائے، لیکن پاکستان میں تو قانون، یہ جو میڈیا مالکان ہیں، یہ کرپٹ میڈیا مالکان، یہ جو مافیا ہے، میڈیا مافیا ہے، جو پاکستان میں تو ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہونے دیتی۔ لیکن شکر ہے کہ بیرون ملک سے وزیر اعظم عمران کو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے۔ یہ بیسیکلی زلفی بخاری کا کیس نہیں تھا، یہ تھا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک بہتان باندھا گیا تھا، اور اس بہتان میں زلفی بخاری کو وزیر اعظم عمران خان کا سہولت کار بولا گیا تھا۔ اس کیس میں عدالت میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو الزامات تھے، جو پاکستان میں مریم نواز اور حامد میر لگاتے ہیں، اور ریحام خان بیرون ملک بیٹھ کر وہ لگا رہی تھی اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر، اور ساتھ ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ ٹویٹ کر رہی تھی، اور کیسے بری طرح جو ریحام خان ہے اس کو تاریخی ذلت اٹھانا پڑی ہے، اور پھر اس کو معافی مانگنا پڑی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عدالتی دستاویزات ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور یہ معاملہ ہے زلفی بخاری کے ہتک عزت کے دعوے کا جو ریحام خان کے خلاف فائل کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق ریحام خان نے زلفی بخاری کو مقدمے کے اخراجات اور ہرجانے کے طور پر 50,000 پاؤنڈ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور تمام الزامات جو زلفی بخاری پر اور زلفی بخاری کے تھرو کو سہولت کار کہا تھا عمران خان کا، اور وزیر اعظم عمران خان پر الزامات لگائے تھے، وہ سارے کے سارے الزامات واپس لینے پر اتفاق کیا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر اور 3 بار ری ٹویٹ کرنے پر کرپشن، اقربا پروری اور غبن کے حد تک انگیز الزامات پر بھی معافی مانگی ہے۔ اس فیصلے میں ہائی کورٹ کے جسٹس کی جانب سے سیل کیے گئے 2 ملین آرڈر کے مطابق ریحام خان ہتک عزت کا مقدمہ شروع ہونے سے قبل معافی مانگنے اور ہرجانہ ادا کرنے پر راضی ہو گئی تھیں۔ رواں برس اسی عدالت نے ریحام خان کی طرف سے زلفی بخاری سے متعلق استعمال کیے گئے الفاظ کو جو ہتک عزت قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ جو ہتک عزت کی ڈیفینیشن ہے، جو ڈیفامیشن کی ڈیفینیشن ہے، ریحام خان کے الفاظ اس پر پورا اترتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اوپر کیس چلایا جائے گا، اور اس کیس کو آگے لے کر چلا جائے گا، جسے صرف حقائق سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور عدالت نے کہا تھا کہ اس کے لیے ایویڈنس اب آئے گی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق زلفی بخاری نے ریحام خان پر لنڈن ہائی کورٹ میں اس وقت مقدمہ دائر کیا جب لنڈن میں مقیم ریحام خان نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے ٹویٹ کر کے اپنے یوٹیوب چینل، فیس بک اور ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کی، اور ٹویٹس اور ری ٹویٹس بھی کیے، جن میں الزام لگایا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل کو اپنے فائدے کے لیے کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنے کے کرپٹ منصوبے میں زلفی بخاری بھی شامل ہے۔ جو روز ویلٹ ہوٹل ہے پاکستان کا اور PIA کی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ الزام یہ لگا تھا کہ زلفی بخاری وزیر اعظم عمران خان بدنیتی سے اسے بیچنا چاہتے ہیں، اور زلفی بخاری اس کو خریدنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ان کا آپس کا مکا ہے، یہ الزامات لگائے تھے، اور کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے، اور کرپٹ منصوبے میں زلفی بخاری ملوث ہیں۔ آرڈر کے ساتھ منسلک بیان میں جسے شائع کرنے پر وہ رضامند ہے، اور رضامند کون ہے؟ زلفی بخاری جو ریحام خان ہے کے مطابق ریحام خان نے تمام الزامات جو لگائے تھے وہ واپس لیتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ ریحام خان نے کورٹ کو بتایا کہ 6 اور 7 دسمبر 2019 کو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو جاری کی، جس میں کہا گیا
کہ سید ذوالفقار عباس بخاری جو زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اپنے کرپٹ پلان میں ملوث ہیں، اور جس کے تحت وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر نیو یارک میں جو روز ویلٹ ہوٹل ہے اپنے فائدے کے لیے کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ الزامات جھوٹے تھے اور حقیقت پر مبنی نہیں تھے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ریحام خان عدالت میں بیان دے رہی ہے، اور وہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جو مشروط غیر مشروط معافی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے مریم نواز کی سہیلی کہ یہ الزامات جھوٹے تھے اور حقیقت پر مبنی نہیں تھے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری وزیر اعظم کے ساتھ مل کر روز ویلٹ ہوٹل کو فروخت یا حاصل کرنے کے کرپٹ پلان میں ملوث نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ 7 دسمبر 2019 کو سید توقیر بخاری کی ٹویٹ اور ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا، جس میں زلفی بخاری پر حکومت پاکستان کے قیمتی اثاثہ روز ویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت کر کے اقربا پروری اور دھوکہ دہی سے پیسہ بنانے کے الزامات لگائے تھے، وہ بھی غلط اور حقائق کے برعکس تھے۔ اس پر بھی میں معافی مانگتی ہوں۔ ریحام خان نے کہا کہ 15 مارچ 2020 کو میں نے سید توقیر بخاری کا ایک اور ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ زلفی بخاری نے ٹی وی پر جھوٹ بولا تھا، لوگوں کو جعلی دستاویزات دکھائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ زلفی بخاری نے غیر قانونی اور دھوکہ دہی سے پیسہ بنایا اور غیر قانونی طریقے سے لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا۔ یہ الزامات بھی جھوٹے ہیں اور غلط تھے۔ زلفی بخاری نے کبھی جعلی دستاویزات لوگوں کو نہیں دکھائیں۔ انہوں نے اپنا پیسہ بھی غیر قانونی طریقے سے نہیں کمایا، انہوں نے اپنا پیسہ سخت محنت کر کے کمایا، جس میں کوئی غیر قانونی طرز عمل شامل نہیں تھا۔ اسے کہنا کہ مارنا بھی اور بھگو کے مارنا، اور یہ الفاظ کون کہہ رہی ہے؟ ریحام خان کہہ رہی ہے۔ اور ریحام خان اتنی خوف زدہ ہے لنڈن ہائی کورٹ سے کہ اس نے یہ عدالت میں بھی بیان دیا ہے، اور وہ کہتے یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ یہ الزامات جھوٹے تھے، بلکہ آگے اس کی وکالت میں بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں انہوں نے تو بڑے جائز طریقے سے پیسے کمائے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تاریخی ذلت اور رسوائی جو ریحام خان کو ملی ہے، اور پھر 3 دن اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کو پن کر دیا ہے اس معافی نامے کو۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ اب جو ہے وہ آگے کہتی ہیں کہ 17 مارچ 2020 کو انہوں نے انعام اللہ خٹک کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، جس میں کہا گیا کہ زلفی بخاری نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے شکایات کرنے والوں کو قانونی نوٹس جاری کیے، اور کہا کہ یہ اقدام آزادی صحافت پر ریاستی حملے کے مترادف ہے جس کا وہ ذمہ دار ہے۔ یہ الزامات بھی جھوٹے ہیں اور حقائق کے برخلاف تھے، اور یہ کہ زلفی بخاری کا کرونا وبا سے نمٹنے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں تھا۔ 23 مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کا ٹویٹ میں نے ری ٹویٹ کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا زلفی بخاری نے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے نااہل انتظامات کیے، جس کے سبب لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ یہ الزام بھی جھوٹا تھا، کیونکہ زلفی بخاری کرونا وائرس کے انسداد کے لیے مینجمنٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ ریحام خان نے کہا کہ وہ زلفی بخاری کو ہونے والی پریشانی اور شرمندگی پر غیر مشروط معافی مانگتی ہیں، اور وہ ہرجانے اور قانونی اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ ایک ایک لفظ سنتے جائیں ان چوروں کا، ان جھوٹوں کا، ان مافیاز کا، کہ جب پاکستان میں یہ کیسے بدماشی کرتے ہیں اور بیرون ملک جب ان کے خلاف کارروائی ہو تو کیسے یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے تصفیے کے مطابق ریحام خان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اپنی معافی اور وضاحت اردو اور انگریزی میں ٹویٹ کریں گی۔ مسلسل 3 دن تک ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پن رہے گی وہ معافی نامہ، اور اردو اور انگریزی میں یہ معافی نامہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر بھی لگایا جائے گا۔ کیس کا پہلا راؤنڈ 30 جون کو زلفی بخاری نے رائل کورٹ آف جسٹس میں جیت لیا تھا، جب جسٹس کیرن سٹین نے ریحام خان کی 8 پبلیکیشنز کے مانی کا تعین کیا تھا جو کہ ہتک عزت کے حوالے سے تھیں، اور زلفی بخاری کے وکیل کے اس دعوے کو قبول کیا تھا کہ ان کے موکل کو بڑے پیمانے پر بدنام کیا گیا۔ ابتدائی سماعت کے بعد دونوں فریقین کے وکلاء نے زلفی بخاری کے وکلاء کی تجویز کردہ شرائط پر کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مذاکرات کیے، جو بالآخر ریحام خان یہ کیس ہار گئیں، اور ریحام خان نے عدالت میں معافی مانگ لی اور سارے الزامات کو خود ہی رد کر دیا، اور 50,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنے پر بھی وہ رضامند ہو گئیں۔ یہ جو ہتک عزت کا دعویٰ تھا زلفی بخاری کا جو لنڈن ہائی کورٹ میں تھا، یہ ان کو تاریخی ذلت پہنچی ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں، کاش آج مریم نواز بول پڑیں،
کاش آج حامد میر یہ بات کریں کہ وہ ریحام خان جس نے عمران خان پر اتنے ذاتی اور گھٹیا الزامات لگائے کہ جو کوئی بھی شریف آدمی ان کو بیان نہیں کر سکتا، یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو آج پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ اور آپ 3 دن کے لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گا، یہ میں نے اپنے جو تھم نیل ہے اس پر بھی ان کا جو ٹویٹ ہے جو پن کیا گیا وہ لگا دیا ہے، آپ دیکھیں ان کی اصل اوقات، اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ فیک نیوز کے خلاف جو وزیر اعظم عمران خان قانون بنانے جا رہے تھے وہ کس حد تک درست تھا، اور پوری دنیا میں یہ قوانین ہے لیکن کیوں ہمارے مافیا کوئی کام نہیں کرنے دیتے، کوئی قانون نہیں بننے دیتے۔ یہ مافیا پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہی بات فواد چودھری نے بھی کہی ہے کہ برطانوی عدالتوں نے ریحام خان پر زلفی بخاری پر جھوٹے الزامات پر ہرجانے اور معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اس طرح کا قانونی نظام پاکستان میں لانے کی کوشش کی تو آزادی اظہار کے خلاف کہہ کر میڈیا مالکان نے مہم شروع کر دی۔ بہرحال ریحام خان کا جھوٹا ہونا ایک بار پھر ثابت ہوا، دراصل وہ جھوٹی ہے اور آدھی جھوٹی ہے، اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ لندن کی ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، اور یہ اپنا ان کا بیان کہہ رہا ہے، اور وہ جگہ جگہ کہتی ہے کہ یہ الزامات بھی جھوٹا تھا اور اس کے برعکس جو زلفی بخاری تھا وہ سچا تھا۔ اب اندازہ لگا، یہ تو زلفی بخاری نے دعویٰ دائر کیا، اگر عمران خان دعویٰ دائر کر دیتے جو روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے عمران خان پر ریحام خان نے الزامات لگائے، کیا کوئی اخلاقی ان لوگوں کے اندر جرت ہے، کوئی اخلاقیات بچی ہے کہ آج پوری قوم سے وہ معافی مانگ لیں کہ جو عمران خان پر الزامات لگائے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے؟ کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم اس کے خلاف دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، اس کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو تاریخی ذلت ہوئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے کھلاڑی کو جو تاریخی آج فتح ملی ہے ان مافیا کے خلاف، ان چوروں اور ان لٹیروں کے خلاف، وہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ایسے لوگوں کو ایسی ایکسپوز ہونا چاہیے اور ان کے خلاف فیصلے آنے چاہیے، اور ہماری عدالتوں کو، ہمارے عدالتی نظام کو بھی لندن کی ہائی کورٹ سے کچھ سیکھنا ہوگا۔ خدا کے لیے آپ کے پاس لوگ انصاف لینے جاتے ہیں، مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ ہمارے عدالتی نظام پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو عدالتی نظام بیرون ملک میں، کاش وہ ہمارے ملک میں بھی آ جائے اور ہم بھی کہیں کہ یہاں انصاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔